السلام علیکم۔ عشاء یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم اس دعا کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے تمام پاکستانی اور میرا پیارا وطن پاکستان ہمیشہ سلامت رہے اور آپ تمام لوگ اس میں خوشی خوشی زندگی بسر کرتے رہیں۔ تو آج کی بات اس طرح سے کرتے ہیں جی آغاز 25 کروڑ پاکستانی جو ہیں ان میں سے اکثریت ڈٹی ہوئی ہے ایک ہی سیاسی پارٹی کے ساتھ اور ان کا لیڈر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ ان سب کو شاباش اور امید ہے کہ جلد اچھے دن آئیں گے۔ اور اسی طرح سے آج کی بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ عدالتوں میں کیسز کا ہے یا لڑائی جھگڑوں کا ہے، وہ اس کی بڑی وجہ جائیداد کی تقسیم ہے۔ تو میں اس پہ آج بات کرنا چاہوں گا کہ جائیداد جو ہے وہ زندہ رہتے ہوئے والد اپنے جو ہے اپنی اولاد میں تقسیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ والدین کی غلطی جو ہے وہ اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے اور بعد میں اولاد جو ہے وہ آپس میں جھگڑتی ہے اور جھگڑا جو ہے وہ تھانوں پہ اور تھانوں کے بعد رشوت دیتے ہوئے عدالتوں میں اور عدالتوں میں ساری عمر وکیلوں کا اور پھر بعض صورتوں میں عدالتوں کے عملے کا پیٹ بھرتے گزر جاتی ہے لیکن فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس معاملے میں میری ایک تجویز یہ ہے کہ اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے اگر عوام کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر کہ وراثت جو ہے وہ زندہ رہتے ہی تقسیم کر دی جائے۔ اس کے بعد میں اولاد جو ہے وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے اور لوگوں کو اس وجہ سے اپنی پولیس جو پہلے ہی بہت کرپٹ ہے مزید کرپٹ ہونے کا اسے موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، جہاں پر ایک جائیداد کی تقسیم کا معاملہ جو ہے وہ کئی سال چلتا رہتا ہے، جو کہ حالانکہ دیکھا جائے اگر درست طریقے سے دیکھا جائے تو مشکل سے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے، لیکن وہاں فیصلہ نہیں ہوتا۔ وکیل اپنی جمع پونجی جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور عدالتوں کا عملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر۔ تو یقیناً یہ اگر وکیل کر رہے ہیں اور عدالتوں کا عملہ کر رہا ہے تو اوپر بیٹھے ہوئے جج صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی ہمارے ملک میں ڈائریکٹ جنت سے نازل نہیں ہوئے، وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر عوام کو اپنے تئیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ والدین جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی میں، بلکہ کوشش یہ کریں، میری ویسے ایک تجویز یہ ہے کہ جب گھر میں بچے کی شادی کی جائے یا بچی کی شادی کی جائے تو اس وقت ہی اس کا حصہ بھی اسے ساتھ دے دیا جائے، اس طرح سے کہ ٹوٹل جائیداد کا تخمینہ لگائے باپ، اور اس کے بعد اس جائیداد میں سے جو حصہ بنتا ہے اس بیٹے کو یا بیٹی کو جس کی آپ شادی کر رہے ہیں اس وقت ہی اس کو ساتھ دے دیا جائے، تاکہ یہ سسٹم یعنی ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ تو یہ ہو رہا ہے نا کہ وہ بیٹے کی ایک ہی شادی کرتے ہیں، چند مہینے چند سال بعد کھٹپٹ ہوتی ہے گھر میں اور اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر جائیداد کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے جی کہ میں تو سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کر کے تو پھر جائیداد تقسیم کروں گا۔ اب وہ بڑے کے مقدر کہ وہ بیچارہ جا کے باہر کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتا اور عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے مر جائے، اور یا اس کے مقدر میں ہو تو اسے جائیداد میں سے حصہ مل جائے۔ اس کے بعد دوسرے بچے کی شادی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے، پھر تیسرے کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جب چلتے چلتے 5ویں کی یا 8ویں کی باری آتی ہے اس وقت تک پہلا جو ہوتا ہے وہ نہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح طرح سے کر پاتا ہے
کیونکہ وہ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہا ہے، کرایہ دے دے کے اپنی جیب خالی کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بچوں پر اپنی تربیت، بچوں کی تربیت جو ہے اس پر کہاں سے پیسہ خرچ کرے، اور وہ ان کی تربیت اچھی طرح سے نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ بے بہا ہمارے معاشرے میں مشکلات ہوتی ہیں اس کے لیے، جو منہ کھولے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اس کے بعد آخر کار یہ ہوتا ہے کہ پھر بعض دفعہ کوئی کرائے کے مکان میں جانے والا جو ہوتا ہے اولاد میں سے، وہ جھگڑے پر بھی اتر آتا ہے، اور وہ جھگڑا پھر چلتے چلتے تھانے پہنچتا ہے۔ تھانے میں پولیس والے دونوں خاندانوں سے، یعنی باپ سے اور بیٹے سے، دونوں سے وہ پیسے بٹورتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ نوبت آتی ہے کچہری جانے کی، عدالت جانے کی، اور جب عدالت پہنچتے ہیں تو وہاں پر وکیل صاحب جو ہیں وہ منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کا عملہ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمارے نظام میں جو یہ گڑبڑ ہے اتنی لمبی چوڑی، اس کی سب سے بڑی، یعنی ہمارا جو عام طور پر مسئلہ ہے بڑا، وہ یہی ہے، زیادہ جھگڑے کے کیس جو ہیں عدالتوں میں وہ جائیداد کی تقسیم پر ہی ہیں۔ تو یہ اگر ہم لوگ اپنے طور پر اپنے تئیں یہ کوشش کر لیں کہ ہم جائیداد کو خود تقسیم کریں، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو اب یہ ہو چکا ہے، بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کو تو سرے سے جائیداد دی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس مسئلے پر مسجد کے علماء جو ہیں وہ بھی اس پر تقریر کرنے کے بجائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے واقعات ان کے دور کے سناتے ہیں، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز جو ہے وہ کرواتے ہیں اور ہدا حافظ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میری معاشرے کی جہاں جہاں برائیاں ہیں ان پر تقریر کرنی چاہیے علماء دین کو، لیکن وہ علماء کرام جو ہیں وہ بالکل اس پر بات نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اور صرف پرانے واقعات سنا دیتے ہیں۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں، اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر وہ بات نہیں کرتے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا، علماء کرام سے بھی، کہ جب وہ جمعے کو ایک ہفتے بعد ایک خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اس تقریر میں کم از کم جو اس طرح کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے نا وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، ان پر بات کیا کریں۔ تو وہ اس پر بات نہیں کرتے ہیں، اس کا بھی مجھے افسوس ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ اس پر بھی بات کیا کریں۔ جو بھی مسائل ان کی نظر میں بہتر ہو سکتے ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے عام عوام کی طرف سے، اس پر جتنی بھی جدوجہد ہو سکتی وہ بھی کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پرانا واقعہ تو سنا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ بہت زیادہ، اس لیے ان کو صدیق کا لقب، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ وہ سچ بولتے تھے۔ لیکن ان کا اگر کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے جو نمازی حضرات، جو عوام بیٹھی ہے، اس کو ساتھ ساتھ بتایا کریں، یاد دلایا کریں کہ آپ لوگ بھی سچ بولیں۔ اسی طرح سے یہ جو مسئلہ ہے ہمارا خاص طور پر جائیداد کی تقسیم کا، اس پر قرآن پاک کیا کہتا ہے، ہمارے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ کیا ہیں، ان پر بھی بات کیا کریں، تاکہ جلد از جلد ہمارے ملک کا یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ اس میں مسائل میں کمی آئے، اور جلدی سے جلدی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ کیا اس پر بات کرنا، اس کو بہتر کرنے کی طرف لے کے جانا، یہ ہمارے علماء کا بھی فرض ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک دفعہ عوام سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ ہمیں اپنے گھر میں پہلے نمبر پر اپنا نظام درست کرنا چاہیے، اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنی جائیداد کو بر وقت اور درست طریقے سے، بے شک مسجد کے جو آپ کے خطیب صاحب ہیں ان سے جا کے مشورہ کر کے کہ اس کا میں یہ والا حل اس طرح سے کرنے لگا ہوں، اس پر اس کو مشورہ کریں، اور پھر ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ذاتی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے جائیداد کو اپنی زندگی میں سلیقے سے تقسیم کریں، تاکہ آگے آنے والے کل میں حالات جو ہے اس میں لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، اور پھر اس لڑائی جھگڑے کا فائدہ پولیس اٹھا کے اور مزید کرپٹ نہ ہو۔ اسی طرح سے عدالتوں میں وہ جب کیس جانے کی تعداد کم ہوگی اور وہ جاتی ہے، کیس زیادہ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کا عملہ جو منہ کھولے بیٹھا ہے ان کو بھی موقع نہ ملے۔ اسی طرح سے وہ آگے بڑھتی ہوئی بات پھر وہ چھوٹی عدالتوں سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، تو یہ سارے سلسلے جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا کسی حد تک عوام خود بھی کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر حکومت ریفارم نہیں کرتی
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس نظام کے ساتھ ساری عمر جو ہے نا یہ مزید پیچھے کو پستی کی طرف ہی چلتے چلے جائیں. بلکہ میں یہ حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا یا متعلقہ وزیر قانون جو ہے اور اس کے نیچے جو متعلقہ سیکٹری ہے اور اس کے بعد اسمبلی کے جو ممبران ہیں جس متعلقہ وزیر جو ہے ان کا بھی فرض ہے کہ وہ دیکھیں کون سے مسائل ہیں, ان کا کیا حل ہے اور وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو قوانین بنائے جانے ہیں یا جو قانون بنے ہوئے ہیں ان قوانین پر عمل کس حد تک ہو رہا ہے اور اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے. ویسے یہ ہے کہ توقع تو نہیں ہے اس وقت جو حکومت ہے جہاں پچھلے 30-40 سال سے ہمارے اوپر جو مسلط ہو جاتے ہیں چاہے وہ کسی طرح سے کیے جاتے ہیں, کیونکہ میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں نام کی جمہوریت ہے, کام کی جمہوریت نہیں ہے. اس ملک میں صرف عوام کا کام ہے ٹیکس دینا اور اس کے بعد حکمرانوں کا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے اس ٹیکس کو خرچ کرنا یا اس کو اپنی تجوریوں میں واپس کیسے بھرا جا سکتا ہے, کیسے قابو کیا جا سکتا ہے. ہمیں تو اپنی تجوری کی فکر ہے. ہر بندہ جو ہے اب دیکھا دیکھی یہ ہے کہ حکمرانوں کے بعد اب عوام میں بھی یہ چل نکلی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف اچھے انداز سے اچھی سوچ سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سوچ کے ساتھ نہیں دیکھتا. ہر کوئی اس چکر میں پڑ گیا ہے کہ میں جو اس کے پاس ہے وہ میں چھینوں اور اپنی تجوری میں رکھ لوں, اس سے جو اس کے پاس ہے وہ میں حاصل کر لوں. تو اس چکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. ادارہ ایک قوم بنیے, مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اسلام گھر سے مفت میں مل گیا. اگر ہم جدوجہد کر کے حاصل کرتے اس مذہب کے لیے ہم کچھ جدوجہد کی ہوتی تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں ہر ایک کسی سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ملک کی اپنے مذہب اسلام کی فکر کریں اور اس پر عمل کریں, اور اس پر عمل کرنے سے ہی اس نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے. حد الوسیع کوشش کریں, صرف پڑھنے سننے تک نہ رہیں بلکہ عمل کی طرف آئیں. پڑھا بھی بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں, پڑھے لکھوں کی تعداد بھی کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح سے پڑھنے کے لیے چیزیں بھی بہت کم نہیں ہیں. اسی طرح سے پڑھنے کے لیے صرف یہ ہے کہ پڑھ بہت کچھ لیا ہے لیکن عمل نہیں ہے. تو خدارہ عمل کیجئے, اپنے ملک اور اپنے وطن پاکستان کو ہر حال میں بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کیجئے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتوں میں سے چاہے وہ سیاسی کارکن ہیں اور چاہے وہ پاکستان کی عام عوام ہے. میں سب سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے مکمل جدوجہد کرنی چاہیے, قدم قدم پہ رکنا چاہیے. حتیٰ کہ ہاتھ میں اگر آپ کے پاس ایک آپ نے چھوٹی سی ٹافی کھائی ہے اور اس کا ریپر ہے تو اس کو بھی پھینکنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم وہ کہاں پھینک رہے ہیں. اسی طرح سے چلتے چلتے اچانک آپ کے منہ میں تھوک آ گیا ہے, بلغم آ گئی ہے یا پان چبا رہے ہیں تو اس کا تھوک جو ہے وہ تھوکنے سے پہلے سوچئے کہ کیا میں کسی ایسی جگہ تھوک رہا ہوں جہاں سے ہر کسی کی نظر پڑے گی اور وہ اسے کراہت ہوگی, یا کہ میں ایسی جگہ تھوکوں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے, کسی کو کراہت نہ ہو. تو حتیٰ کہ یہ چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے اپنا وہ وہاں سے شروع ہو کے بڑے سے بڑے کام تک جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کرنے سے پہلے سوچئے, غور کیجئے میرا مذہب کیا کہتا ہے, میرا وہ پیارا رب جس نے مجھے اتنا پیارا بنایا ہے, جس نے ہمیں اتنا پیارا وطن دیا ہے, وہ ہمیں اس معاملے میں کیا کہتا ہے. کوئی بھی عملی کام کیجئے اس پر غور کیجئے. ہر کام کرنے سے پہلے, ہر عمل کرنے سے پہلے غور کریں, سوچیں کہ میرا مذہب کیا کہتا ہے, میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاملے میں کیا فرمان ہے. تو ان ساری چیزوں پر جب غور کرنا شروع کریں گے, سوچ کے چلنا شروع کریں گے تو یقیناً ہم جلد ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھی قوم بن کے ابھریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے پیارے وطن کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.